اگر یہاں کو ایجوکیشن بھی ہے نا تو تب بھی آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو پڑھنے بھیجیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنا انہوں نے وہی ہے جو آپ نے تربیت دی ہے. ہاں میرا خود کوئی کریکٹر نہ ہو, ساری زندگی میں نے ایک گندی زندگی گزاری ہو, تو پھر میں اپنی بیٹی کو کہوں کہ تمہاری زندگی اب مجھے بہت نیٹ اینڈ کلین چاہیے, تو میری بیٹی خود منہ اوپر کر کے کہے گی کہ اماں آپ کی میں نے دیکھی ہوئی ہے. جی, تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی, اسی کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں. اس کا ویڈیو کا باقی حصہ بھی اگلا بھی آپ کے سامنے چلائیں گے, اور ان ہماری بہن نے کیا کیا سمجھ لیجئے علمی نکات اٹھائے جن کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سائیکلوجیکلی یا سوشیولوجیکلی یہ باتیں کس طریقے سے درست ہیں یا نہیں ہیں. پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو آپ کو ایجوکیشن میں بھیجیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اصل تربیت کا معاملہ ہے ان کا, کہ آپ کی جو تربیت ہوگی نا اس کا معاملہ ہوگا. اور جناب جو بچے یا بچی کو آپ بھیج رہے ہیں اس نے آپ کو یہ بات کہنی ہے کہ جناب میں نے آپ کی لائف دیکھی ہوئی ہے, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. کس لحاظ سے؟ مثال ہے, آپ 5-10 سال کے بچے کو جب کو ایجوکیشن کے اندر داخل کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ بات کہہ سکے کہ میں نے آپ کی لائف دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کتنی گندی لائف گزاری. کبھی بھی ایسا کوئی بچہ نہیں کہتا اپنے ماں باپ کو. اور دوسری بات, اب مثال ہے کسی عورت کو جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے, اسلام کے اوپر وہ آ گئے ہیں, انہوں نے پردہ حجاب شروع کر دیا ہے, ان کو جو ہے وہ مردوں عورتوں کے مکس گیدرنگ کے اصول اسلام کے حوالے سے پتہ چل گئے ہیں, یا اس نے سیرت پڑھ لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو کیا اور سمجھ لیجیے ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجا کہ جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے پروجیکٹ کرتے ہوں, یا اکٹھے بیٹھ کے ہی جو ہے وہ سارا معاملہ کرتے ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. جب ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ سیرت تھی اور وہ اس عورت کو یا لڑکی کو ہدایت آ گئی اور آگے وہ اپنے بچوں کی ٹریننگ دین کے حساب سے کر رہی ہے, لیکن یہ محترمہ اس کو کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا, آپ کی تربیت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ چاہے بچوں کو ایجوکیشن میں بھیج دیں. یعنی آپ خود بچوں کو ایک زہر کی جگہ پہ یا پھر ایک ایسی جگہ پہ بھیج رہے ہیں جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ اس آگ کے اندر جتنی مرضی اس کو شیلڈیں دے کے بھیج دیں یا پھر آپ فائر فائٹرز والے کپڑے پہنا دیں, لیکن اس کو کچھ نہ کچھ نقصان اس کا لازمی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی تربیت کیا چیز ہے؟ آپ صبح 7 بجے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیں, 3 بجے وہ بچہ گھر آئے تھکا مارا, پھر اس نے کھیلنا بھی ہے, کودنا بھی ہے, ہوم ورک بھی کرنا ہے, آپ کے ہاتھ میں کون سا تربیت کا ٹائم بچا ہے؟ آپ بتا دیں ہمیں. یہ تو سکول ہے, جب کالج میں جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ اس کو جکڑ دیں گے, یونیورسٹی میں جائے گا اس سے بھی زیادہ جکڑ دیں گے, ٹھیک ہے. تو تربیت کہاں پہ ہو رہی ہے آپ کی؟ تربیت اصل میں آپ کی انہی سکولز کے اندر ہو رہی ہے جہاں پہ وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بچپن سے بننا سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو مزید میچورٹی کالج کے اندر یا میٹریکولیشن کے اندر آ رہی ہوتی ہے. آپ جائیے پارکوں کے اندر جا کے دیکھیں, اسکول ٹائم کے اندر, کالج ٹائم کے اندر, وہاں آپ کو اسکولوں کی لڑکیاں بھی نظر آئیں گی اور لڑکے بھی نظر آئیں گے. یونیورسٹی تو بعد کی بات ہے, ٹھیک ہے. ان کی اگلی بات بھی سنیں, پھر اس کے اوپر بھی ہم کمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر میجورٹی مسئلہ میں آپ کو بتاتی ہوں, جو مرد انسیکیور ہے نا, ان کی اپنی زندگی میں ان کا کریکٹر نہیں ہے. جب اپنی زندگی میں کریکٹر نہیں ہے تو ان کو ہر دوسرا مرد ایسا ہی لگتا ہے کہ بس یہ تو باہر بیٹھا ہوا ہی اسی لیے. آپ اپنی بیٹی کو بیسک دین سکھا کے بھیجیں. میں نے بہت اچھی لڑکیاں دیکھی ہیں, آپ یقین مانیں, یونیورسٹی میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں. میری اپنی کلاس تھی, میں نے اپنی کلاس میں اتنی مدت میں کوئی مطلب اس طرح کا سویر کیس نہیں دیکھا کہ کسی بھی لڑکے نے لڑکی کو اٹھ کے چھیڑا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈگری پوری ہو گئی, کسی لڑکے نے لڑکی کو, ہاں کام سے ریلیٹڈ یہ اسائنمنٹ ہے, اب کوئی CR GR بن گیا تو ایک دوسرے سے جو کام ہوتے تھے ریلیٹڈ, اور مطلب کی بات اتنی ضرورت. اب جو 2-4 بیچ میں پرسنٹ ہیں جو اس طرح, تو وہ تو پھر آپ پیچھے والی کہانیاں بھی دیکھنا, خالی بچے کیوں دیکھ رہے ہیں, اماں ابا سب جانتے ہو. جی, تو اگلا پارٹ بھی ویڈیو کا آپ نے ملاحظہ کر لیا, اور جو بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے ہمیں تو اس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے. جی ایسے یس سر کر رہا ہے کہ جیسے اس کا کوئی کمانڈر ہے اور اس کو صرف یس سر ہی, یس باس ہی سکھایا گیا ہے. مطلب وہ کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ نہیں پیش کر رہا, ٹھیک ہے. تو آئیے ذرا اس پارٹ کو بھی ہم کریٹیکلی سوشیولوجیکلی اینالائز کرتے ہیں کہ جب آپ خود, یعنی ایک حجابی عورت ہے, اس نے نقاب بھی کرنے کی ایکٹنگ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کی ہوئی ہے, ماسک لگایا ہوا ہے, فیس ماسک کے ذریعے سے, کرونا کے ٹائم سے لے کے یہ اچھا ایک ٹرینڈ آ گیا, ٹھیک ہے نا.
تو بہرحال آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ 2-4%، ایسی بات نہیں ہے. یونیورسٹیز کے اندر ہم بھی پڑھے ہیں اور تقریباً 6 سال سے زیادہ عرصہ میں نے یونیورسٹی کے اندر ہی گزارا، اور ایسی یونیورسٹی کے اندر ہی گزارا ہے کہ جہاں پہ کو ایجوکیشن والا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو CR اور GR والی کہانی آپ کو یہاں پہ سنا رہی ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہی پروجیکٹس کے ذریعے سے، اسائنمنٹس کے ذریعے سے، پریزنٹیشنز کے ذریعے سے ہی لڑکے لڑکیاں آپس میں وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ ان کو شادی کے بعد کرنے ہوتے ہیں. یعنی راتوں کو پروجیکٹس کے لیے لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو رہے ہیں، دن کو ہو رہے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ تربیت اسلام نے دی تھی؟ ٹھیک ہے، آپ خود بتائیں کہ لڑکے لڑکیاں مکس پروجیکٹس کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ تو کہہ رہی ہے اپنے آپ کو کہ ہماری کلاس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں. چھیڑنا نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ کو باقاعدہ لڑکی کو تیار کرنا ہوتا ہے. باہر تو آپ پیسے دے کے لڑکی کے ساتھ جو معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کے اندر وہی معاملہ آپ کو برگر، پیزے اور دعوتیں اور ہیپی برتھ ڈے پارٹیز اور یہ پارٹی اور وہ پارٹی اور کنسرٹس اور اس طرح کی چیزیں، یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کو ایجوکیشن کا ہے معاملہ. یہ یونیورسٹیز سے آپ کو ہر چیز تربیت دی جا رہی ہے. اور حجاباً اور نقاباً لڑکیاں وہاں پہ ناچ رہی ہوتی ہیں ان کنسرٹس کے اندر. اور ان کنسرٹس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے. جب یہ ایسا ماحول آپ کی سوسائٹی کے اندر کو ایجوکیشن پروڈیوس کر رہی ہے، وہاں آپ کی تربیت کیا کرے گی؟ وہاں آپ کی لڑکی کو مجبور کر دیا جائے گا کہ اگر اس نے حجاب بھی کیا، نقاب بھی کیا، لیکن اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے ایک پروجیکٹ کو کرنے کی یا انڈسٹری کے اندر جانے کی، وہ لڑکوں کا سہارا لے گی، ان کی گاڑیوں کا سہارا لے گی، ان کو شوگر ڈیڈی کے لیول کے اوپر لے کے جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ جب اس طرح مجبوری والے ہو جائیں تو پھر وہ لڑکیاں اس ایجوکیشن کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک لیول آتا ہے وہ انجوائمنٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ یقین کریں، ہماری جو یونیورسٹی تھی اس کے قریب لڑکوں نے فلیٹ لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے کچھ لڑکے، کہیں دوسرے ملکوں سے بھی تھے، تو انہوں نے فلیٹ لیے ہوتے تھے. لڑکے وہاں پہ اپنی گرل فرینڈس کو یا پھر اپنی کلاس فیلوز کو، یا اسی طریقے سے جو GR اور CR کلاس ریپریزنٹیو اور GR گرل ریپریزنٹیو کو کہتے ہیں، بہرحال وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن جو پروجیکٹ اور ان کے بہانے لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے تھے، اور بعد میں کئی دفعہ وہ گروپ کی شکل میں بھی اکٹھے ہوتے تھے، سنگل بھی اکٹھے ہوتے تھے. اور ایون آپ یہ سوچیں، جو ہمارے یونیورسٹی کے جو سٹینڈ تھا نا، جس پارکنگ سٹینڈ، اس تک کو پتہ ہوتا تھا کون سی لڑکی کس لڑکے کے ساتھ سیٹ ہے، اور کون سا لڑکا آج اپنے اپارٹمنٹ پہ کس لڑکی کو لے کے جا رہا ہے، اور وہاں پہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اس عورت کو کیا پتہ ہو؟ ہم تو ان یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ کے اور ادھر کی غلاظتیں آپ کو آج بتا رہے ہیں کتنے سالوں کے بعد، کہ اور آج اس میں کتنا اضافہ ہو گیا، وہ آپ کی سوچ ہے ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو ایجوکیشن سے دور رکھیں. کوشش کریں کہ ان کو ایسی یونیورسٹیز، ایسے اداروں کے اندر پڑھائیں جو آپ کے بچوں کو سکلز دیں، ڈگریز خالی نہ دیں. آج آپ دیکھیں لوگ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں انہی سیکولر اداروں کی، جہاں پہ وہ کنسرٹ انجوائے کرتے تھے تعلیم کے نام کے اوپر، اور آج ان کے پاس اگر جاب نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، اگر 50 بچوں کی کلاس تھی تو ان 50 میں سے اگر 15 لڑکے لڑکیاں ہیں، 20 لڑکے لڑکیاں جو ہیں، یا 50% یا 30% بڑی کمپنیز کے اندر ان کو جگہ مل گئی ہے. باقی 60-70% لڑکے کہاں ہیں؟ کسی نے اپنا کاروبار کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دکان کھولی ہوتی ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ بزنس کر رہا ہے، کوئی اور کسی جگہ پہ لوور لیول پہ نوکری کر رہا ہوتا ہے. وہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یونیورسٹیز یا اس طرح کے ادارے اصل میں آپ کی ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سمجھ لیجئے کو ایجوکیشن کا ماحول کریٹ کر کے، انجوائمنٹ کا ماحول کریٹ کر کے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، لیکن اصل میں یہ روزگار کمانے کا ایک معاملہ ہے. اور اس کے اوپر اس وقت بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا پھر ایسے لوگ جو انویسٹمنٹ مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یونیورسٹی کالجز کے اندر جو اس وقت تماشے لگے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سکلز سیکھیں، پیسہ کمائیں، اس کی اصل میں آپ کو ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ کس طریقے سے کو ایجوکیشن کو سپورٹ اور پرموٹ کر رہی ہے. اور اگر کوئی ماں یا باپ جو ہے
ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس سسٹم سے, تو اس کے اوپر کمنٹ کہہ رہی کہ وہ خود انسیکیور ہیں, خود ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ, خود گندے ہیں. اور مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کہے کہ اگر کسی کو ہدایت اب آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس ہدایت کی کو انسیکیورٹی کے نام سے یا پھر ان ماں باپ کو گندہ کر کے دکھانا اس نے شروع کر دیا. اور شکر ہے یہ عورت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں پیدا نہیں ہوئی, نہیں تو اس نے وہاں پہ بھی لوگوں کو تانے دیا کرنے تھے کہ بھائی تم تو کافروں کے زمانے میں یہ گندے کام کرتے تھے, اب اسلام کے اوپر آ کے تمہیں اچھے کام کیسے سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری بہن آپ کو چاہیے کہ اس معاملے کو سینسٹیوٹی کے حساب سے سمجھیں, دیکھیں, اور ایسے کمنٹ نہ کیا کریں. لوگ اس طریقے سے غلط مطلب ان چیزوں کا نکالتے ہیں پھر.